بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا تھا؟ آپ جو سنی حضرات میلاد مناتے ہیں، کیا صحابہ نے یہ میلاد منایا تھا؟ تو نقلی دلیلیں بھی بہت ساری ہیں، عقلی دلائل بھی بہت سارے ہیں۔ نقلی دلائل میں سے ایک دلیل میں صحاح سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی شریف میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کو دیکھا کہ صحابہ کرام ایک حلقہ سجائے ایک جلسے کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، تم یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ میرے صحابہ تم یہاں کس لیے بیٹھے ہو، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم جلسنا نذکر اللہ، ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ، اور اس کی ہم حمد بیان کر رہے ہیں۔ کس چیز پر حمد بیان کر رہے ہیں؟ کس چیز پر رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں؟ علی ما ہدانا للاسلامی، جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی، اس پر جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ ومن علینا بک، اور آپ کی وجہ سے جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس پر رب تبارک و تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب صحابہ کرام نے یہ جواب دیا تو صحابہ کرام کی اس جواب پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال اللہ ما اجلسکم، آگے ما اجلسکم، یہ ما جو ہے نا یہ استفہامیہ ہے، فرمایا کہ تم اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھاؤ کہ واقعی تم اس لیے بیٹھے ہو، تمہارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، میرے صحابہ تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے آگے جواب دیا قالوا ما اجلسنا الا ذاک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے بیٹھ کے بس یہی عرض کر رہے ہیں کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ یعنی صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم بس سارے یہی بیٹھ کے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا ہے، ہم اس پر رب تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ تو آگے یہاں پر یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، یہ جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، یہاں پر بھی کچھ لوگ جو ہے نا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو وہ جو ہے نا صحابہ کرام سے کیوں پوچھتے؟ ان کی مسجد میں بیٹھ کر صحابہ کرام نے جلسہ سجایا ہوا تھا، حضور کو پتہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام نے کس لیے جلسہ سجایا ہوا ہے؟ اس سے حدیث پاک کے آگے ہی ان لوگوں کے جو ہے نا اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بخاری شریف کی حدیث اور بھی میں بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، آپ مجھے خبر دیجئے کہ وہ جنت کے اندر پہنچ گیا ہے یا جنت میں نہیں پہنچا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ام حارثہ تو میرے سے جو ہے نا نماز کے مسائل پوچھ، زکوٰۃ کے مسائل پوچھ، حج کے متعلق پوچھ، یہ حارثہ کہاں گیا، یہ تو غیب کی بات ہے، میں کہاں جانتا ہوں، وہ تو جو ہے نا منو مٹی تلے ہم نے اس کو دفن کر دیا، اب مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی کوئی بات جو ہے نا ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ام حارثہ جنان انہا، یا ام حارثہ جنان انہا فی الجنت ان ابنکی اصحاب الفردوس الاعلی، کہ اے ام حارثہ تو میرے سامنے ایک جنت کی بات کرتی ہے، میرے رب کی کئی جنتیں ہیں اور میں جانتا ہوں کہ تیرا بیٹا کون سی جنت کے اندر پہنچ گیا ہے، سن تیرا بیٹا سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے جو ہے مسجد نبوی شریف میں ہیں اور بیٹھ کے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر جو جنت ہے، جنت الفردوس ہے، اس میں کسی پہنچنے والے کی جو ہے نا خبر دے رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جو فرمایا اس حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا قال انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، اے میرے صحابہ میں کسی تہمت، کسی شک کی وجہ سے تم سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم یہاں کس لیے بیٹھے ہو،
کسی آپ کی بات پر آپ کے جو آپ نے مجھے جواب دیا اس پر مجھے جو ہے نا آپ کے جلسے پر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک و شبہ کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَٰكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ، لیکن ابھی ابھی میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، اتانی فاخبرنی ان اللہ، تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ عز وجل، فان اللہ اخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کے سامنے فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کی آمد کی خوشی کے لیے ان کے غلام جو دیکھو مسجد میں بیٹھ کر ان کی یاد کا، ان کی جو ہے ذکر کی اور ان کی آمد کی خوشی کی محفل سجائے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین حضرات، پتہ چلا کہ صحابہ کرام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا کرتے تھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہوں گے اس حدیث پاک صحاح کی، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں کہ صحاح سے حوالے دو، بخاری و مسلم سے حوالے دو، تو یہ بھی میں نے صحاح سے حوالہ پیش کیا۔ بخاری یہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اگر کسی کو حوالے کی ضرورت ہو تو وہ مسلم شریف کھول لے، اس کے اندر یہ جو ہے نا یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو شک و شبہ ہے یہ بھی زائل ہو گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے دشمنوں کے دشمنی سے اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔